اس لیے تخلیق نہیں کیا کہ کھیل تماشے کے لیے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے انسان کو بے مقصد بھی پیدا نہیں کیا، یعنی دو باتیں سامنے آتی، انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، کھیل تماشے کے لیے بھی پیدا نہیں کیا۔ تیسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، اور عبادت ہوتی ہے صرف اللہ کی۔ تو اب اللہ کے لیے لازم ہے کہ عبادت ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اللہ سے پوچھیں کہ تیری عبادت کیسے کریں، کیونکہ جب عبادت اس کی ہے تو بتائے گا بھی وہیں کہ عبادت کیسے کی جائے۔ اب اللہ سے پوچھنا ہے کہ عبادت کیسے کریں، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ ہمیں بتائے عبادت کیسے کرنی ہے۔ اب اللہ ہم تک تو آتا نہیں کہ کبھی آپ نے سنا ہمارے محلے میں اللہ آیا تھا بتانے نہیں، اللہ ہم تک آتا نہیں۔ چلو یوں کہتا ہوں اللہ وہ لا مکان اللہ، وہ لا زمان اللہ، وہ ہم تک آ سکتا ہی نہیں، وہ بے شک اللہ کل شیء قدیر ہے، لیکن آنے کے لیے شرط ہے جسم، اور جسم وہ رکھتا نہیں، تو پھر کیا کرے؟ اب کس سے پوچھے؟ یہاں پہ وسیلے کی طرف بات نکل جائے گی کہ اللہ ہم تک تو آ نہیں سکتا، پھر کس سے پوچھے؟ اب کوئی ایسا وجود چاہیے، کوئی ایسا وسیلہ چاہیے جو ادھر سے دے، ادھر سے لے اور ہمیں دے، اور وہ وسیلہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ادھر بھی متصل ہو ادھر بھی متصل ہو۔ اب اس بات سے دھوکہ دونوں نے کھایا ہے، دو گروہ ہے جنہوں نے دھوکہ کھایا۔ ایک نے ادھر سے دیکھا تو اس کے جیسا سمجھ لیا، یعنی ادھر سے دیکھا تو مشاعری نے اللہ جیسا سمجھ لیا، دھوکہ میں نے کہا دونوں نے کھایا ہے۔ ادھر سے ملا نے دیکھا تو اپنے جیسا سمجھ لیا، میرے جیسے ہیں۔ نعرہ حیدری! ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قصیدہ پڑھنا مجھے نہیں آتا، لیکن آپ چپ چپ ہو کے بول رہے ہیں۔ کیا میڈیکل میں کام کرتا رہا، میں ایسے ہی سمجھوں گا میرے سامنے پیشنٹ بیٹھے، کوئی بات بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اب جو بھی حکم دیا، وسیلے کی طرف بات نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہیں بنانا چاہیے محمد والے محمد کو، ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے اب جو بھی حکم دیا، مثلا اللہ نے قرآن میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو میں نے تجھ پر روزے، آپ پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ اب اللہ کہنے کے لیے آیا، پھر اللہ نے کہا نماز پڑھو، کیا اللہ کہنے کے لیے آیا؟ نہیں، الفاظ اللہ کے تھے مگر لہجہ میرے محمد کا، میرے محمد کا۔ تو جب نماز کا حکم دیا تو لہجہ محمد کا، لفظ اللہ کے تھے۔ حج کا حکم دیا، لفظ اللہ کے تھے، لہجہ محمد کا۔ اطاعت کا حکم دیا، لفظ اللہ کے تھے، لہجہ میرے محمد کا۔ جیسا بھی حکم نازل ہوا، جب بھی حکم نازل ہوا، چلو دوسرے لفظوں میں جب بھی ہم سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کس کے لہجے میں بات کی؟ محمد کے لہجے میں بات کی۔ جب بھی ہم سے بات کی محمد کے لہجے میں بات کی۔ ایک رات کیا ہوا؟ اللہ نے محمد کو وہاں بلا لیا، اللہ نے محمد کو وہاں بلایا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی بڑے سے بڑا نہیں تھا، ایک اللہ ایک محمد۔ اب جب بھی ہم سے بات کی تو محمد کے لہجے میں، اب اللہ محمد سے کس کے لہجے میں بات کرے؟ اب اللہ نے بات کرنی ہے محمد سے، کس کے لہجے میں بات کرے؟ یہ سوال جو آج ہمارے ذہنوں میں ہے، 1400 سال پہلے ان بزرگوں کے ذہنوں میں بھی تھا۔ معراج کی دوسری رات ہی دوسرے دن ہی پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ جو معراج پہ گئے تھے، اللہ جب بھی ہم سے بات کرتا ہے آپ کے لہجے میں بات کرتا ہے، اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں بات کی؟ رسول نے مسکرا کے جواب دیا کلمانی باللہجۃ علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے کس کے لہجے میں بات کی؟ علی مولا کے لہجے میں۔ تو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے کیفیت یقین کی بات، کہ ہم نے اپنی تاریخ ورقہ بن نوفل سے نہیں لی۔ ہمارے گھر میں بات ہو رہی تھی، میں نے کبھی کسی اہل سنت یا کسی بھی دوسرے فرقے کے بندے سے سوال نہیں کیا کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں۔ اس دن میرا دل کیا کہ میں سوال کر لوں ایک بندے سے، وہ روز مجھ سے پوچھتا تھا آپ یہ کیوں کرتے ہیں۔ میں نے سوچا آج میں بھی اس سے پوچھ لوں۔ میں نے پوچھا یار ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ جو واقعہ ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ پہ وحی نازل ہوئی، تو وہ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس واقعہ میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا اس کافر نے دیکھ کے بتا دیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی بن رہے ہیں؟
اور جناب رسول اللہ کو خود نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ اس بات پہ علامہ ریاض حسین شاہ صاحب کا بھی ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس قوم کو ابھی تک یہی شعور نہیں ہے کہ ورقہ بن نوفل نے ہاتھ دیکھ کے بتایا یا نبض پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، ان کو بخار ہو گیا تھا، اور ورقہ بن نوفل نے نبض پہ ہاتھ رکھا تو بازو پہ ہاتھ رکھا اور بتایا کہ یہ نبی بن رہے ہیں۔ اب انہیں ابھی تک یہ شعور نہیں کہ نبوت انعام ہے یا بیماری ہے کہ نبض سے پتہ چل رہی ہے۔ یہ بات کسی ریاض شاہ صاحب تو والے نے ایک بات میں کرتا ہوں، یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی کسی عالم سے بھی، کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ جناب رسول اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے ان میں وہ کیفیت یقین نہیں ہے جو ہمارے اندر ہے، کیونکہ یہ رسول کو نہیں مانتے، ورقہ بن نوفل کو مان لیتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کیا کیا تھا؟ فقط ہاتھ رکھا نبض پہ اور کہا یہ رسول ہو رہا ہے، تو مان لیا۔ محمد نے بڑے میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی، لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ہمارے اصول کتنے ہیں؟ 5 ہیں، جس میں پہلا توحید ہے اور دوسرا نبوت۔ اچھا، توحید کے کتنے گواہ ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے؟ ظاہر ہے پہلے ہمیں توحید کے گواہ لانے ہوں گے، پھر رسالت کے۔ توحید کے گواہ ہیں 2، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے کائنات۔ مثلا کائنات کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ سمندر ہیں، یہ پہاڑ ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں کسی نے بنایا ہے، اور پھر اس احساس کو عملی جامہ بنایا الفاظ کی صورت میں جناب رسول اللہ نے کہ وہ اللہ ہے بنانے والا۔ دوسرا قرآن ہے جس نے اس کی تصدیق کی۔ تو اب ضروری ہے کہ گواہ 2 ہیں،